بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حیات طیبہ حضور غوث الاعظم نشست اول۔ سرکار بغداد حضرت غوث پاک کا اسم مبارک عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم ہیں۔ سرکار غوث الورا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایران کے صوبے گیلان شریف میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ گیلانی آتا ہے۔ گیلان شریف کو ایران کی جنت کہا جاتا ہے۔ اب جب گیلان کو عربی میں لکھا جاتا ہے تو چونکہ عربی میں لفظ گاف نہیں تو اس وجہ سے یہ جیلان مشہور ہو گیا۔ تو یوں سرکار کے اسم مبارک میں جیلانی و گیلانی دونوں نام شامل ہیں۔ سرکار کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے، جبکہ والد کریم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا اور لوگوں میں اشراف کا خاندان کے نام سے مشہور تھا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں شہر گیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 5 برس قبل حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف ہوا۔ یوں آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رخصت ہونے کے 5 برس بعد دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ گیلان میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ بہت حسین تھا اور ایسے علاقے میں ایک نوجوان کا خود کو محفوظ رکھنا بھی ایک صبر آزما امر ہے، اور اس کا ایک حل تھا روزہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر روزے کی حالت میں ہی رہا کرتے تھے۔ آپ کا شمار جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں ہوتا ہے۔ ایک دن روزے میں دریا کے کنارے پر چلتے جا رہے ہیں کہ ایک سیب بہتا آ رہا تھا۔ آپ نے وہ اٹھا لیا کہ افطار اس سے کر لوں گا۔ جب افطار فرما لیا تو پریشانی نے آن گھیرا کہ یہ کیا کر دیا میں نے، اگر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوئی تو کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا اور دریا کنارے چلنے لگے۔ یوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ تک جا پہنچے جس کے ایک درخت کی ایک شاخ دریا کی جانب لٹکی ہوئی تھی۔ جا کر دروازہ بجایا اور خادم سے مالک سے ملنے کی درخواست کی۔ مالک نے جوان کو دیکھ کر نام دریافت کیا۔ آپ نے تعارف کروایا اور عرض کی کہ آپ کے باغ کا سیب بلا اجازت کھا لیا ہے، اب معافی چاہتا ہوں۔ چونکہ جوان آدمی ہوں، تندرست ہوں، لہٰذا لفظوں پر ہی اکتفا مت فرمائیے گا، جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، جو خدمت چاہے لے لیں، جو بھی سزا دیں لبیک، تاکہ میرا جرم معاف ہو جائے۔ تو مالک حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 2 شرطیں ہیں، پہلی پوری کر لو پھر دوسری بتاؤں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ کی 8 سال تک رکھوالی کرنا ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 8 سال بعد باغ کے مالک حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ولی کامل اور اکابر شیخ تھے، ان کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور میری مدت پوری ہو گئی ہے، آپ دوسری شرط عرض فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جوان بہت اچھا کام کیا تم نے، اب دوسری شرط سنو، وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس سے تمہیں شادی کرنا ہے۔ وہ ایک طرح سے گونگی ہے اور بہری ہے، لنگڑی اور اندھی ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پھر تو میرا گناہ معاف ہو جائے گا نا؟ فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ اب جب نکاح ہو گیا اور آپ حجرہ مبارک میں گئے تو اپنی زوجہ کو کھڑے دیکھا تو حیرت سے واپس پلٹے۔ جب آپ پلٹے تو فرمانے لگیں کہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کا نام ابو صالح موسیٰ ہے۔ آپ مزید حیران ہوئے کہ یہ تو قوت گویائی و بصارت بھی رکھتی ہے۔ اسی حیرت میں بھاگتے ہوئے باہر تشریف لائے تو مالک حضور سے ملے جو اسی طرف آ رہے تھے۔ فرمایا کہ حضور حجرے میں تو وہ نہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم سے بات نہ کی، نہ غیر محرم کو سنا، نہ کبھی غیر محرم کی جانب دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنے ان قدموں سے کسی غیر محرم کے ہاں چل کر گئی۔ یہی میری بیٹی ہے اور آپ کی زوجہ ہے۔ یوں آپ اپنے سسر کے ہاں ہی قیام پذیر رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 60 برس کی عمر میں حضرت غوث پاک جیسے فرزند عالی مقام سے نوازا گیا۔ سرکار غوث پاک کے والد گرامی نے آپ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، اے ابو صالح، اللہ نے تمہیں ایسا فرزند نوازا ہے جو ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ شہنشاہ عرب و عجم سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ یوں سرکار غوث پاک 470 ہجری میں یکم رمضان المبارک کو تشریف لائے اور آپ کے پیدائشی ولی ہونے کی ایک نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکار نے پورے رمضان میں روزے کے اوقات میں دودھ نہ پیا اور پہلے ہی دن سے روزہ رکھا۔ یہ آپ کی تکوینی ولی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ آپ نے 70 برس گیلان میں گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال اس وقت ہوا جب سرکار غوث پاک کی عمر مبارک 11 برس ہوئی۔ 17 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گیلان میں ہی تعلیم حاصل کی۔ حفظ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کروایا۔ فارسی زبان آپ کی مادری زبان ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کے ہوئے تو والدہ سے بغداد جانے کی اجازت طلب فرمائی۔ حالانکہ آپ کی والدہ ضعیف ہیں، ان کی عمر مبارک 78 برس ہے۔ حضور غوث پاک نے 17 برس تک والدہ کی پیری کے پیش نظر گیلان سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ فرمایا، مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو اپنی والدہ سے بغداد شریف جانے کی اجازت طلب کرنا پڑی۔ ہوا یوں کہ سرکار اپنے نانا کے باغ میں کام فرما رہے تھے اور دن تھا 10 ذی الحجہ یعنی حج کا کہ اچانک ایک گائے نظر آئی۔ آپ اس کی طرف لپکے تو گائے سے آواز آئی، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گائے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر گھبرا کر ایک دم بھاگا
اور بھاگ کر اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل سیدھ میں مقامات عرفات نظر آ رہے ہیں اور اس میں لوگ جمع ہیں۔ آپ فوراً بھاگ کر نیچے ماں کے پاس گئے اور ماں سے لپٹ گئے۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں گم سم رہتے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں، جب میں چلتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ کوئی محسوس ہوتا ہے، اور جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ ہٹو ہٹو راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے ہیں، اور آج تو مجھے چھت سے مقام عرفات بھی نظر آیا ہے۔ سب احوال سنا کر ماں جی سے عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کر سکوں۔ والدہ ماجدہ نے یہ سن کر آپ کو سینے سے لگایا اور رونے لگیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بھیجنا نہیں چاہتی؟ والدہ خود ولیہ کاملہ ہیں۔ فرمانے لگی نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ جب تم پڑھ کر واپس آؤ گے تو میں نہیں ہوں گی۔ ماں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 40 دینار جو وراثت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئے تھے وہ آپ کے کپڑوں میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ ساتھ ہی ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تلقین فرمائی، اور جیلان کے باہر تک الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔